علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضرات، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب احمد علی صاحب سابق کیوریٹر سالہ میوزیم جو ایک بین الاقوامی شخصیت کے حامل ہیں، اور ان کا خطاب ہے جنگ-e-آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. حضرات، یہ تو آپ واقف ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے محافل بند رہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ عالمی وقار جو کیوریٹ میں رہتا ہے اس سے متاثر ہے. اور حال میں ہم نے شروع کیا کہ تیسری یا چوتھی میں کیا حال ہو چکا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آج کے معزز مہمان حاضر ہیں، ان کی صحت کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ان کے لیے کئی مرتبہ جمعہ کی نمازوں کے بعد آپ کے یہاں دعائیں ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کئی ممالک کے مدعو کیے جانے پر میوزیمس کا معاہدہ خصوصاً اسلامی ممالک کہ تقریباً مڈل ایسٹ کے جو ہے ممالک وہ جو ہے انڈیا کے چھوڑیے بہت سے ہیں، آج ہمارے درمیان کو ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں ان کی دعا قبول فرمائی
اور وہ آج باوجود اس کے کہ ان کے چلنے میں بڑی دقت ہے آپ کے ہمارے درمیان موجود ہے، اور مجھے کوئی توقع ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے نارمل ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے۔ مجھے جہاں تک اندازہ ہے آج پہلی ایکٹیویٹی بننا ہوگی اور دوسرا مسائل چنا چاہیے والا انسٹیٹیوٹ کو آپ کو معلوم ہے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں اور وہاں پر ان کی ضروری خدمات بھی متاثر ہے۔ بہرحال دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت کاملہ سے نوازے۔ میں اتنا کہتے ہوئے اگلے عنوانات کے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ پیر کے دن اسلام دین اعتدال محمد ضیاء الدین میّر صاحب شریعت انفارمیشن سروس کی 821ویں نشست مخاطب کریں گے، اور 25 اگست کو صحیح پیغام خل اور احوال کی ایک جائے فیصل خواجہ نظام الدین اور صاحب شناسی کی 1041ویں نشست مخاطب کریں گے، ضرور اس میں تشریف لائیں۔ اب کیونکہ ذرا چلنے میں دقت ہے، میں سمجھتا ہوں تو حضرات اس چیز سے مٹھائی کا بات کریں۔ الحمدللہ علی ذاتی عظیم صفات سید سیمت کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکری مطالب جلیل القرآن وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطائی مجیب دعائی امین الاحسان محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ و سید الکون سید الانس والجن هو رسول الصادق وهو انسان كامل اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں، اور دنیا کا خسارہ جو ہے اقوام کے اوپر آتے رہا ہے، اور انہیں خساروں میں سے ایک خسارہ ہندوستان میں ہوا جبکہ جو یہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، وہ تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں کے مالک کو مختار بن گئے تھے۔ حضرات جنگ آزادی میں صرف 2-4 نام مسلمانوں کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ابوالکلام آزاد وغیرہ گن لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف میں صادق پور عظیم آباد جو تھا، عظیم آباد میں ایک علاقہ صادق پور تھا، بہار کا جو پٹنہ ہے، پٹنہ کا نام عظیم آباد، عظیم آباد میں صادق پور ایک علاقہ تھا جس میں اہل حدیث رہا کرتے تھے۔ صرف اہل حدیثوں کی تعداد اگر گنائی جائے تو 8 لاکھ ہے، 8 لاکھ مجاہدین شہدائے آزادی ہیں۔ علماء بنگال کو اگر گنا جائے تو 2 لاکھ وہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند اور جمعیت العلماء وغیرہ کے علماء کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں یہ نمبر آ جاتا ہے اس کا۔ حضرات ہندوستان میں سن 1601 میں انگریز تجارت کی غرض سے ختم رکھے یہاں پہ۔ میں جو سفیر یہاں پر آیا تھا جذب نام حاصل کرنے کے لیے، غالباً اس کا نام تھامس تھا، جہانگیر کے عہد میں 1601 میں وہ یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر تجارت کی اجازت حاصل کی، اور صورت میں جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی۔
اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑنے کے بعد ان لوگوں نے یہاں پر تجارت کا آغاز کیا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک یہ لوگ تجارت میں گویا مستحکم ہو گئے یہاں پر، اور بہت جم کے جو ہے یہاں پر تجارت کرتے ہوئے یہاں کے سیاسی معاملات میں دخل دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ اس کے بعد انہوں نے یہاں مغل حکمرانوں کو معزول کر دیا، اور انہیں جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے مغل حکمران جو تھے شاہ عالم وغیرہ یہ حکمران نہیں تھے، انہوں نے یہاں پر حکمرانی نہیں کی بلکہ وہ انگریزوں کے وزیر خار تھے۔ انگریزوں کو جو ہے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، وہ قلعے کے اندر ہی بند رہتے تھے۔ اس پر جو ہے ایک شاعر نے کہا تھا شہنشاہی شاہ عالم از دل تا پالم، یعنی دلی سے لے کے پالم ہوائی اڈے تک کہ جو ہے مغلیہ حکمران حکومت ہو گئی تھی۔ تو جنگ آزادی کے لیے جو مسلمانوں نے قربانیاں دی، آزادی کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی گئی، وہ بیان وہ ترتیب میں لانا ضروری ہے، کیونکہ آج ملک کو آزاد ہوئے 76 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن جو ہے آزادی کی تاریخ نہیں تحریر کی گئی۔ صرف چند ایک حوالے جو ہے علماء دیوبند کے ملتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، محمود الحسن، قاسم الحنفی، رشید احمد گنگوئی وغیرہ، اور دیگر کا جو ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ سمجھے مسلمانوں کی جو قربانیاں تھی وہ جو ہے بھلائی نہیں جا سکتی۔ جو تحریکیں خلافت موومنٹ مولانا محمد علی جوہر نے شروع کیا تھا، اور ایسے ہی جمعیت العلماء ہند کے قیام سے پہلے یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جنگ آزادی کے لیے مسلمانوں کو جو ہے تیار کیا۔ انگریزوں نے ان کے خلاف ان کے اوپر جو ہے بہت سے ظلم ڈھائے، اور چھپکلی کو پیس کر اس کا لیپ جو ہے ان کے ہاتھوں کو لگا دیا گیا، ان کے ہاتھ چھل کر دیے گئے۔ اس کے بعد مولانا ان کے فرد جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ انہوں نے آزادی کا پرچم بلند کیا، اور آزادی کے لیے جو ہے میں اپنی عمل کی بنا پر جو ہے صاف طور پہ نہیں بولتا سکا، اٹکتے ہوئے رکتے ہوئے جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ تمام بات اپنی جو ہے سنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ الفاظ نہیں نکل سک رہے ہیں۔ میں گزشتہ 6 مہینے سے علی میں فالج کا اٹیک ہوا ہے، مگر کوشش میں یہ کیا کہ جو ہے اب جا کر کے جو ہے اگر بولنا شروع کیا تو شاید وہ بولتا رہوں گا، اس وجہ سے جو ہے وہ ارادے سے جو ہے حاضر ہوا۔ تو علماء دیوبند خدمات بھی جو ہے بہت ہی ہو رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے بعد اسماعیل شہید اور نے جو ہے اس مہم کو جو ہے چلایا، اور انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے، ہر محاذ کے اوپر انہیں پسپا کیا، اور بیرونی ممالک سے بھی جو ہے مدد حاصل کرنے کے لیے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے ذریعے رومال کے اندر خط کو جو ہے بنا جاتا تھا دھاگے کے ذریعے، اور دوسرے ممالک کو جو ہے بھیج کر ان کی جو ہے مدد حاصل کی جاتی تھی۔ ترکی وغیرہ خلافت موومنٹ بھی جو ہے مولانا محمد علی جوہر
جو ہے شروع کیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے ریشمی رومال تحریک شروع کی. اس پر جو ہے مولانا محمود الحسن اور رشید احمد گنگوئی وغیرہ کو کالی پانی کی سزا دی گئی اور مالٹا میں بھی جو ہے انہیں گرفتار کر کے رکھا گیا اور ان پر جو ہے ظلم کے پہاڑ جو ہے گرائے گئے. مسلمانوں نے آزادی کے لیے جو جدوجہد کا آغاز کیا تھا وہ 1857 کے بعد جو ہے بے انتہا زور پکڑا اور اس کے بعد دیوبند ضلع میں دیوبند تعلقے میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک جامعہ ایک مدرسہ شروع کیا گیا جو جسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قائم کیا تھا. اس مدرسے سے مجاہدین تیار کیے گئے کیونکہ انگریز جو ہے مسلمان جو مسلمان علماء شہید کر دیے گئے تھے, پھانسی پر لٹکائے گئے تھے. ظلم و ستم کے انبار اس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ڈھائے گئے تھے کہ دلی سے لے کے لاہور تک جتنے بھی درخت تھے ان درختوں کے اوپر جو ہے علماء اکرام کی جو ہے نعشیں کو پھانسی دے کر کے لٹکا دیا گیا تھا اور ان کی نعشیں جو ہے ٹنگی ہوئی تھی. تو ان کے بچوں کو پھر ان لوگوں نے جو ہے حاصل کرنا چاہا. گھروں پر آ کر جو ہے ترغیب دیتے تھے کہ بچوں کو جو ہے ہم کو دیجیے, ہم پڑھائیں گے اور قابل بنائیں گے. تو اس وقت مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی وغیرہ نے مل کر جو ہے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ بچے ہم کو دیجیے, ہم بستر دیں گے, انہیں تعلیم دیں گے, کپڑا دیں گے, کھانا دیں گے. اس طریقے سے تمام کو جو ہے جمع کر کے ایک جگہ کیا گیا اور وہاں سے جو ہے مجاہدین اور جو ہے مجاہدین آزادی جو ہے وہاں سے تیار ہوئی جو آگے چل کر اس قوم کی باغ ڈور سنبھالے. اس میں صرف آخر میں جو ہے مہاتما گاندھی, پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ کو جو ہے کہ سر جو ہے ہم آزادی کا سہرا دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. جتنا خون, جتنا پسینہ اغیار کا آزادی کے میں صرف ہوا ہے, باہر کے لیے بہا ہے, اس سے کہیں زیادہ خون ہمارا مسلمانوں کا جو ہے آزادی کی جنگ کے میں بہا ہے. جہاں اغیار کی طرف سے مہاتما گاندھی بزرگوں میں تھے تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے رشید احمد گنگوئی اور مولانا جو ہے جنگ آزادی کے اندر جو ہے حصہ لیے. ایسے ہی نوجوانوں میں جواہر لال نہرو کے ساتھ ادھر سے جواہر لال نہرو تھے تو ادھر سے مولانا محمود الحسن امام الہند جو ہے جنگ آزادی میں حصہ لیے. اور بچوں میں اغیار کی طرف سے لال بہادر شاستری تھے تو ادھر سے مولانا عبدالرحمان سیواری جو ہے جنگ آزادی کے اندر جو ہے مقابلہ کرتے رہے. اس طریقے سے ہر محاذ کے اوپر مسلم علماء اور صلحاء نے جو ہے آگے بڑھ کر حصہ لیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگریز علماء دیوبند کے خلاف ہو گئے
اور مسلمانوں کی 3 کتابیں اس وقت جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل تھی. ایک تو تقویت الایمان مولانا اسماعیل شہید کی، دوسرے احمد شہید کی ملفوظ کے ملفوظات، تیسرا شرح وقایہ کا باب کتاب الجہاد. ان 3 کتابوں سے انگریز بہت پریشان تھے. وہ چاہتے تھے کہ 3 کتابوں کو ختم کر دیا کو جلا دیا جائے. تو چنانچہ اس کے لیے جو ہے جو آج جو دارالحدیث ہے دارالدیوبند کا، وہاں پر کتاب خانہ ہوا کرتا تھا. اس کتاب خانے کو جو ہے آگ لگا دینے کے لیے جو ہے رات پروگرام بنا اور اس آگ لگانے کے لیے جو ہے حکم دے دیا گیا. ادھر علماء اکرام بھی جو ہے تیار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا کی کہ وہ لوگ جو ہے ان کتابوں کو بیٹھ کر لے کر کے جو ہے پڑھنا شروع کیے. جو ایک کتاب کو پڑھتا تو وہ کتاب ایک وقت میں پڑھنے میں جو ہے حفظ ہو جاتی تھی. اس طریقے سے دارالدیوبند کے کتاب خانے میں جتنی کتابیں جتنے مخطوطات تھے وہ تمام کے تمام مخطوطات علماء دیوبند نے جو ہے ایک وقت میں پڑھ کر جو ہے حفظ کر لیا اور بعد میں جو ہے پھر اس کی دوبارہ نقلیں تیار ہوئی. اس طریقے سے دارالدیوبند کے کتاب خانے کی کا تحفظ ہوا اور وہ کتابیں جو ہے محفوظ ہیں. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جو ہے ہم جنگ آزادی اکیلے مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں لڑ سک رہے ہیں، نہیں جیت سک رہے ہیں، تو اغیار کو ملانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مہاتما گاندھی کو جو بیرسٹری کا امتحان دینے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے ان کو وہاں سے جو ہے واپس بلایا اور اپنے خرچ سے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہوئے تمام ہندوستان کا دورہ کرایا اور ہر جگہ ان کو جو ہے پیش کیا. اس طریقے سے مسلمان اور جو ہے بنیے مل کر کے جو ہے جنگ آزادی کو ایک تقویت دی اور جو ہے اچھی طریقے سے اس کو لڑنے کی کوشش کی. اس کارخان کے لیے جو ہے اس وقت سبھی لوگوں نے جو ہے مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن فرزند علی جو ایک چھوٹی سی ریاست غازی آباد بنارس کے قریب ہوا کرتی تھی، اس ریاست کے جو ہے امیر تھے. انہوں نے 1 لاکھ کا خرچہ جو ہے مہاتما گاندھی کے سفر کے اوپر کا خود اپنے طور پہ اٹھایا. دیکھیے اس وقت 1 لاکھ روپے کی قیمت کیسی تھی. 8 آنے کلو بکرے کا گوشت تھا. اس وقت کے جو ہے 1 لاکھ روپے فرزند علی نے جو ہے جمعیت العلماء ہند کو عطا کیے تھے اور جمعیت العلماء ہند نے جو ہے اپنے خرچ کے اوپر جو ہے مہاتما گاندھی کو تمام ہندوستان کا دورہ کرایا اور موہن داس کرم چند گاندھی سے مہاتما گاندھی ان کو بنایا. اس طریقے سے جمعیت العلماء ہند کی جو کارکردگی رہی ہے وہ قابل تعریف ہے. اور مجھے واقعات جو ہے آگے پیچھے برقرار نہیں رہا. ہاں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب ناکامی ہوئی، بہادر شاہ ظفر کو جو ہے گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا. تو اس کے بعد سبھاش چندر بوس نے جو ہے آزاد ہند فوج بنائی اور آزاد ہند فوج جو بنی تو اس کے جو جنرل تھے جنرل شاہ نواز خان تھے جو ایک زبردست مجاہد آزادی سے. انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ اور ذہانت سے جو ہے جنگ فوج تشکیل دی جو انگریزوں کے خلاف کام کی. اور بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کی ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کانگریس حکومت نے جو ہے انہیں وزارت بھی جو ہے عطا کی تھی. اس طرح رفیع احمد سندھوائی
وغیرہ کے خاندانوں میں بھی جو ہے جو جنگ آزادی کے اندر جو خدمات رہی ہیں اس کے اعتراف میں کانگریس حکومت نے جو ہے ان کے خاندان کے اندر ایک رکن پارلیمنٹ راجیہ سبھا یا لوک سبھا کا جو ہے کسی بھی طرف سے جو ہے اس کے اندر جو ہے دیا جاتا ہے. لوگ اس دور میں جو ہے حیدرآباد کو بھی جو ہے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے آزادی کے لیے ہوا تھا. بھائی یہاں جو ہے غیر کی حکومت نہیں تھی, انگریزوں کی حکومت نہیں تھی, یہاں تو جو ہے خود ہندوستانیوں کی حکومت تھی. اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان بہادر یہاں کے حکمران تھے. تو یہاں جو ہے آزادی کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں جو ہے یہ حکومت جو دکن کی حکومت تھی وہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ شامل ہوئی سپٹمبر میں. یہاں پر جو ہے آزادی کی جنگ سواری پیدا نہیں ہوتی. ابتدائی دور میں جو ہماری آزادی کی جنگ تھی اس کا آغاز ٹیپو سلطان کے والد نے جو ہے ان کے دور میں کیا تھا, اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے سری رنگا پٹنم میں جو ہے شہادت پائی تھی. اور وہ اسی وجہ سے تھوڑا سا نواب سراج الدولہ بہادر جو بنگال کے حکمران تھے انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ لڑی تھی. بہرحال اس طریقے سے مسلم علماء کرام نے جو ہے بہت ہی عظیم الشان پیمانے کے اوپر جو ہے جنگ آزادی کو لڑا اور اس کو جو ہے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے آج تک میں جنگ آزادی کی تاریخ جو ہے ترتیب نہیں دی گئی, نہیں لکھی گئی. کوئی مسلم تنظیمیں جمعیت علماء ہند وغیرہ اس کاریخار کے لیے آگے بڑھے اور جو ہے اس تاریخ کو جو ہے مرتب کرنے میں اہم کام انجام دیا. گو کہ 7-8 یونیورسٹی سے جو ہے آزادی کے اوپر جو ہے PhD کا مقالے لکھے گئے ہیں, لیکن وہ سب چروا ہے. جو بھی کام چھپے ہوئے کتابوں کا تھا اسی کو لکھ کر کے جو ہے ان طلباء نے پیش کیا ہے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی محفل اس بات کا احساس رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت آج کے مختلف صاحب خراب تھی, لیکن انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس تقریر کا سلسلہ جاری ہو جائے. آپ کے ہاتھ میں اگر یہ محافل کا پرچہ ہے تو بہتر ہے, نہیں تو محافل کا پرچہ آئے بہت سب کے ہاتھ میں ہے. میں اگلا پروگرام آپ کو سناتا ہوں. یہ اسلام دین اعتدال, یہ جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب جو آپ جانتے ہیں بار اکیڈمی کے صدر بھی ہیں اور اب وہ طالب علم کے صدر بن چکے ہیں. یہ کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کی 821ویں نشست پیر کے دن ہے. یاد ہوگا آج ہفتہ ہے, کل نہیں پرسوں. تو ضیاء الدین نیّر صاحب کا شاید یہ پہلا خطاب رہے گا طالب علم کے صدر بننے کے بعد. وجہ ظاہر ہے کہ محافل نہیں ہو رہے تھے. پیر کے دن طالب علم کے صدر
اور ہمارے یہاں کے قدیم مقرر شاید ان کے بہت زیادہ لیکچر یہاں پر ہوئے ہیں، ان کے مقابل میں شاید ایک دو کوئی بات ہے، ان کے لیکچر بہت زیادہ ہوئے، تو پیر کے دن آپ ضرور تشریف لائیے اور تعمیر ملت کے صدر ہونے کے بعد ان کا خیرات ہوتا ہے۔ مجھے کبھی تو ہوا ہے کہ آپ سرور کو بھی ساتھ لیتے ہوئے، اور پھر پروفیسر خواجہ ناصر الدین سے تو آپ واقف ہیں۔ پروفیسر خواجہ ناصر الدین اقبال پریمی ہیں اور ان کے بہت سے کارنامے ہیں اقبال کی حیات کے بارے میں، اور وہ بہت ہی عمدہ مواد پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور انہوں نے عنوان دیا ہے صحیح فہم وخلت کو فکر اقبال کی ایک شاعر۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ پیر کے دن آپ کسی طرح نہ صرف آپ آئیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اگلے پروگرام کا ہے۔ آج کے بیان کے بارے میں میں صرف آج کے خطاب کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایمان کی حرارت ہے جو آج کے ہمارے مقرر صاحب کو یہاں تک کھینچ کے آئے، ورنہ پتہ ہو گیا یہ کہ ایسی صحت ہونے کے بعد باہر نکلنا اس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی طلب ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آنا موقف نہیں کیے بلکہ اپنے مجبوری کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی کو سہارا دیتے ہوئے نہ ہوتے اور ڈیش پہ چڑھانے کے لیے 3 آدمی، اس کے باوجود ان کی لگن عنوان سے اور اس کے کاز سے، یعنی اس کے افادیت سے مفاد سے وہ اس قدر متاثر ہیں کہ ہمارے یہاں کے محافل میں ایک ریکارڈ ہو جائے گا کہ اتنی طبیعت خراب رکھنے کے باوجود ہم نے ان سے خواہش نہیں کی تھی، وہ خود خواہش کی کہ نہیں میں اپنا سلسلہ جاری کروں۔ اور اب میرے کو خوشی اس بات کی کہ مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی کی، اور اس کے بعد ان کا سلسلہ واقع شروع ہو جائے گا، جو سلسلہ کئی مہینوں سے بنا ہے، وہ کہ اس کے لیے کھلا رکھتے ہیں ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ کے لیے، وہاں پر بھی کچھ آتے ہیں اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ صحت یاب ہو چکی ہے۔ آپ ان کے لیے بہت